السلام علیکم، نظر چوہان امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ پہلے میں فورٹس نیو جرسی کہتا تھا، وہ کچھ لوگ کہتے تھے آپ سر امریکہ رہتے ہیں۔ اب ہمارا تاریخ اور جغرافیے کا بچوں کا یہ تو نالج ہے تو لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں امریکہ سے رابطے میں ہوں۔ کل مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں اوک ٹری میں ایک اسٹوڈیوز ہیں، ایک ایکچولی 24 آور ریڈیو ہے جو ایک نینا شاہ خاتون اون کرتی ہیں، لنڈن سے بیم ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کی ایک فرینچائز کچھ 2 گھنٹے کی سلاٹ ایک مزدور آدمی نے ادھر لی ہوئی ہے۔ میں بڑا امپریس ہوا کہ ایک مزدور آدمی کتنی زیادہ ادب سے لگا ہو۔ بیسیکلی وہ اردو ادب پہ شاعری وغیرہ کا محسن اس میں رکھتا ہے۔ آپ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، میں لنک لگا دوں گا۔ جو کل پروگرام میرے ساتھ ہوا تھا مجھے وہ اس حساب سے بڑا پسند آیا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی قید نہیں تھی اباؤٹ پارٹیشن، اور کھل کے بولنے کی بالکل گنجائش تھی۔ جب میں وہ اسٹوڈیوز جا رہا تھا تو اوک ٹری کا جو مین روڈ ہے اس پر پولز پر امریکہ اور ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ 14 اگست امریکہ اور ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اور وہ میئر ایڈیسن کا پروبیبلی اس کے انڈر ہے، ویسے وہ تو وڈ برج کے انڈر ہے، وہ تو گورا ہے آئی تھنک۔ تو بہرکیف آپ دیکھیں جی پاکستانی کس پوزیشن، پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا ہے، ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو گیا ہے۔ ادھر جیسے میں بتا رہا تھا وہ لوگ حیران ہو رہے تھے، ایک دو نے کامنٹ کیے کہ کیسے وہ ایک کلائیو لائڈ نے آ کے لکیر لگا دی جناب صاحب، ایک وکیل نے، کبھی امریکہ آیا نہیں تھا اور 6 ہفتے اس کو ٹٹیاں لگی رہیں ڈیسینٹری اور وہ ایسے لکیر لگا رہا تھا جیسے کہ کوئی وہ بچے کھیل نہیں رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں دس سائڈ از مائی ہوم، دس سائڈ از یور ہوم، تو وہ اس طرح کر کے 2500 میل کی لکیر لگا گیا، 2500 میل کی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو پاکستان نہیں بنا ہے جناب صاحب۔ وہ آج وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب، وہ جو ہومیوپیتھک چیف جسٹس ہے، وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بندہ آیا ہوا تھا، کوئی ایک حلقہ بندیوں کا کیس لگا ہوا تھا، تو چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ جناب آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، تاریخ ہی نہیں پتہ۔ وہ 90 دن جنرل ضیاء کرتے نے تو 10 سال پہ پہنچا دیا تھا کام، 10 سال وہ رہا، الیکشن تو کرا دیے تھے، کوئی 85 میں وہ جون سے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دیکھیں ویسے کمال بات ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل ملک چل رہا ہے، مطلب آئین کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی پہلے 60 دن کا آپ اپنا الیکشن کمیشن بتا دے کہ جی یہ ڈیٹ ہے، اور اگر 90 دن کا ہے، اگر پہلے اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے آپ ایک تاریخ دے دیں کہ جی اس دن الیکشن ہوں گے۔ یہ تاریخ پنجاب اور سندھ کے لیے بھی نہیں دی گئی تھی جب عمران خان ہے، اس وقت کہا جا رہا تھا یہ اسمبلیاں توڑنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ساری فٹ بیٹھتی ہیں جو میں کہتا ہوں کہ اس قوم کے لیے نا بہت فٹ بیٹھتی ہیں کہ 90% لوگ پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ کل میں اپنی ڈائری دیکھ رہا تھا، میں آج کل اپنی کتاب جو لکھ رہا ہوں تو اس میں سے کچھ میں کبھی کبھی شاعری کرتا تھا، تو ایک وہ مسعود کٹیرا والا میرا دوست ہوتا تھا، خالد مسعود، تو وہ جی بڑی شاعری کرتا تھا، وہ اس کے منہ میں فیڈر تھا اور پتہ نہیں اس کا یہ تھا ٹمکان تھا، وہ فنی قسم کی کرتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار تو امریکہ جا کے بھی کرتا ہے کیا یار لیول ہے؟ کہتا ہے نظر صاحب یہ بھی بڑی مشکل ہے۔ تو میں نے فل بدی اس کو، میں کل دیکھ رہا تھا، ایک اپنی شاعری کا لکھ دیا ویسے ہی، پوچھا تم کہاں ہو جانم، پوچھا تم کہاں ہو جانم، فرمایا میں تمہارے پٹوں پر، وہ اس طرح کے لفظ یوز پنجابی بیچ میں کر جاتا تھا۔ میرے تو سامنے سمینہ ہے بیگم، میرے تو سامنے سمینہ ہے بیگم، فرمایا در پھٹے منہ تیرے پر میں نے خالد مسعود کو کہا یہ لے، بالکل
الف البدی یقین کریں اسٹریٹ. وہ کہتا ہے نہیں یار نظر صاحب یہ کوئی شاعری ہے. میں کہا تہاڈی بڑی شاعری ہے, فیڈر پایا انہیں مونجتے. کل ویسے بائی دا وے شاعر سعید چوہان صاحب ادھر میرے ساتھ کو گیسٹ تھے, اور وہ ایک بات پہ میں بڑے بار بار ہنسی آتی تھی. وہ بلکہ کرائے کے جرنیل ایک نظم بھی انہوں نے لکھ ماری, ادھر ہی ان کو آمد ہوئی, یہ کرائے کے جرنیل ہیں, یہ کرائے کے جرنیل ہیں. کل کوئی ایک بندہ کہتا ہے نظر صاحب آپ بھی 9 مئی کی مذمت کریں. میں وہ پھر گالیوں کا جاتا ہے. ادھر ہی میں نے لکھا ہے ٹویٹر یوٹیوب پہ کامنٹس میں لکھا ہے ماں کی کس نظر چوہان ایسے کرے گا. اب بدماشا جھوٹ. بیسیکلی میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جھوٹ جون سا ہے آئی کی ناٹ اسٹینڈ اٹ. دیکھیں فلسفی ہیں, آئی لو آل آف دیم. کل کوئی پوچھ رہا تھا کہ امانوئل کانٹ اور وہ اپنا ایک اور فلاسفر نیچے, تو آپ اسپینوزا کا بڑا کہہ رہے ہیں. میں کہ دیکھیں بیٹا میں آپ کو بتاؤں یہ سارے فلسفی جو ہے نا اپنے رنگ بکھیرتے ہیں میٹافزیکل ریئلم کے. یہ میٹافزیکل ریئلم کو سارے انکلوڈنگ می, میں فلسفی تو خیر کیا میرا تو کوئی لیول نہیں ہے, لیکن اس ریئلم کو میں اپنی طرح سے ایکسپلین کر رہا ہوں. وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ریئلم ہے, وہ بیونڈ ریلیجنس ہے. گاڈ از ڈیڈ نیٹشے نے کہا تھا, نیٹشے پھر آگے اس کے چلا تھا. سملرلی اسپینوزا بیونڈ ریلیجن اسپینوزا نے بات کی, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا یہ عجیب امانوئل کانٹ ایگزسٹینشلسٹ, یہ سارے دیکھیں جان اسٹوارٹ مل ایگزسٹینشلسٹ کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ آپ نے کوئی کریٹ نہیں کرنی, کوئی خدا کریٹ نہیں کرنا ہے. مسئلہ تو یہ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے ویوز بڑے کم ہیں اس میں. میں نے کہا جی کہ جو سچ ہے نا وہ بکتا نہیں ہے. کہتے ہیں آپ بڑے نالجبل ہیں نظر صاحب, پھر بھی آپ کے ویڈیوز ویلاگز اتنے ویوز نہیں پک. میں کہا جی سچ بکتا نہیں ہے, جھوٹ بکتا ہے, جھوٹ بکتا ہے. آج میں ویڈیو کر دوں کہ مجھے ادھر بائیڈن نے بتایا ہے کہ 1 ہفتے بعد عمران خان کو وہ وزیر اعظم بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی 10 لاکھ ویوز لے گی. اور عمران خان سے یاد آیا, کل ایک بندے نے میرے ویلاگ پہ بہت اچھا کامنٹ کیا ہوا تھا, اور وہ بھی مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ کیسے مطلب لوگ نکال لیتے ہیں. اس نے کامنٹ کیا ہوا تھا واقعی سر آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈرو نہیں یوتھیو, یہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے. ڈرو نہیں یوتھیو, یہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے. رکو ذرا اب دیکھو آگے کیا کچھ ہوتا نہیں ہے. رکو ذرا اب دیکھو آگے کیا کچھ ہوتا نہیں ہے. دیکھو یوتھیو تم خود کو سمجھا تھا بڑا انقلابی. دیکھو یوتھیو تم نے خود کو سمجھا تھا بڑا انقلابی, مگر جب ڈنڈا چلا تو سب کا سب ہوا فرارے و انکاری. تو سب ہو گئے فرار و انکاری. آزادی کا نعرہ لگاتے ہو کیا اس کا مطلب بھی جانتے ہو. دیکھو آزادی کا نعرہ لگاتے ہو کیا اس کا مطلب بھی جانتے ہو. ہیں جی, یہ نصیب ہوتی ہے ان کو جو جان کی بازی لگاتے ہیں. یار تم کیا ہو. نہیں یہ بہت اچھے ہیں, نظر چوہان پہ چڑھائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. نظر چوہان, کل ایک بندہ کہتا آپ ہنس رہے ہیں کہ عمران خان اندر ہے. میں کیا کم بختہ میں ہنس رہا ہوں چوتیے یوتھیو سرخ لائنوں والوں پر. تلک لائن ہے, یہ 4 جھنڈے نکال لیے کر لیے. اب پوچھے نا ذرا یہ کاکڑا پاکستان ایمبیسی سے کہ کدھر گئی وہ تقریبیں ادھر پاکستانی کمیونٹی ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, لعنت ہے ان پہ, انکلوڈنگ می. ادھر جھنڈے انڈیا کے لگے ہوئے, ان کا تو 15 اگست ہے انڈیپینڈنس ڈے, اور یہ کوئی پاکستان تو ٹوٹلی ارریلیونٹ. اور جس طرح چل رہا ہے وہ نام دے رہے ہیں, چلیں وہ تو میں شروع سے ہی کہا تھا کہ واشنگٹن نے جلیل عباس کو اس لیے پک نہیں کیا
واشنگٹن کا نام تھا. منیرے نے کہا یار یہ کہیں اڑ سکتا ہے بابو رائے, تو بالکل رو ہمارا ٹرینڈ فوجی رکھا جائے, اس کو فورن منسٹر بنا دیں گے. تو وہ تو چلو نام ہے فورن منسٹر, باقی حامد میر, سلیم صافی, جگنو محسن, احسن بون, اور انہوں نے اٹارنی جنرل وہی رکھا. آج چیف جسٹس صاحب وہ ایک ویلاگر کہہ رہا تھا مسکرائے کہ اس کے پاس 28 دن ہیں چیف جسٹس ہی کے, 28 ٹوٹل 29 دن ہیں اس کے پاس. تو اس نے بڑا کچھ پٹ لینا, ایک آرڈر تفصیلی دیا ہوا ہے, کسی نے اس کے خلاف کنٹمپٹ نہیں لگائی ہے اعتزاز احسن یا کسی بندے نے کہ پاکستان انکانسٹیٹیوشنلی چل رہا ہے. انڈر وچ لا؟ اندازہ لگائیں یار, یہ ویسے عجیب ہی ملک ہے, اپنا ہی قانون. فوج نے اب ٹوٹلی اپنا, پہلے ہوتا تھا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا تھا, وہ لا آف نیسیسٹی کے تحت وہ ہینس کینسن کے جناب صاحب وہ ٹکا دے اپروول دے دیتے تھے, پھر اسمبلی آتی تھی, اسمبلی اپروول دے دیتی تھی, وہ اپنی ٹٹو سی بنی ہوئی ہوتی تھی. وہ عجیب ہی اب اپروول ساری رکھی ہیں فائز عیسیٰ کے لیے جو 28-29 دن کے بعد چیف جسٹس ہوگا پاکستان کا. نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی قاعدہ ہے. آخر میں ایک سوال کل کسی نے بچے نے کیا تھا, بڑا ایبسرڈ سا سوال تھا کہ پروفیشنلز پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہیں. بیٹا میرا آپ سے سوال ہے, وہ جواب دے, وہ کیوں نہ چھوڑیں. آپ کیا ان کو دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, پروفیشنلز اول تو ڈاکٹر, انجینئرز یا بڑے ٹاپ کلاس جو یہ سیٹ وغیرہ اور میڈیکل کے جو ٹیسٹ ایم کیٹ وغیرہ بہت زبردست نمبروں سے پاس کر رہے ہیں, اور بڑے ان کے اے لیول میں بڑے ایز ہیں, اور تو وہ لوگ تو یس دے شوڈ لیو پاکستان فار ہائر اسٹڈیز. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ایک تھریش ہولڈ پر آ کے ایکسل کر رہے ہیں, ان کے بھی کیا بچوں کا فیوچر ہے بتائیں مجھے ذرا. دیکھیں میں نے یہ 2010 میں بھانپ لی تھی چیز, اور 2011 میں نے بچوں کو امریکہ بھیج دی, 2011 میں, اور مجھے مجبوراً ادھر آنا پڑا کیونکہ میں ادھر پرسیکیوٹڈ تھا, ادروائز میں اکیلا ہی رہتا. میں تو خیر پروفیشنل نہیں ہوں, لیکن میرے لیے لگن رہتی ہے. وہ بار بار کل ہوسٹ محسن مجھے کہہ رہا تھا 7 سال آپ نے پاکستان سے باہر. او بھائی سیلف امپوزڈ ایکسائل ہے, سیلف امپوزڈ ہے, کیا کریں, مجبوری ہے. عمران کی طرح ہم پاگل تو ہیں نہیں کہ ان کو گردن دے دیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ یو ریٹریٹ, سوچیں, ہو سکتا ہے میری کتاب ہی انقلاب لے آئے, ٹھیک ہے نا جی. میں کچھ اس میں ایسے واقعات لکھ رہا ہوں, کچھ بتا رہا ہوں, اور دمادم مست کلندر کیا نام ہے اس کا ٹائٹل ہے, اور کیا وہ فقیر مجذوب کہاں کلندر وہ پہنچ گیا کہ اس نے قلعہ الٹا دیا, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ بھی قلعہ الٹا سکتے ہیں. تو یہ معاملات جو ان سے ان کو وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے چوسنیاں منہ میں چوسنیاں اور رضائی لے کے عمران آوے گا عمران آوے گا عمران آوے گا, ایسے نہیں آتے ہوتے عمران شمران. تو میں نہیں کہا, کسی نے کہا جی ریولوشن, اور کیا بتانا ہے, ایرانینز نیشن ہے. تو دیکھیں پارٹیشن کے وقت بھی یہ جو ہیں سنجرانیز, یہ آدھی اپنی سلطنت ایران کو دے دی انہوں نے. وہ حصہ پاکستان لے سکتا تھا, یہ پوری نہیں لی. انہوں نے کہا نہیں ایرانینز بھی ہمارے ساتھ, وہ پرشین امپائر بہت اچھے رہے ہیں, ہم نے بڑا اچھا وقت ایرانی حکومت کے ساتھ گزارا ہے. تو اندازہ لگائیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں بالکل ہی آؤٹ آف نیچر ہم سوچتے ہیں, مٹیریل ٹرمز میں سوچتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے, پھر رونا دھونا چوسنی وہ سان نیازی اندر ہو گیا. ابے کی اب ٹوئی سے کی گئی ہے صحیح, حفیظ کی, ٹھیک ہے نا. انہیں ابے نے بھی وقت پاتا, چل مار. ابا وزیر بننے کے چکر میں تھا, ابا چیف منسٹر پنجاب بننے کے چکر میں تھا, ٹھیک ہے نا. اور اٹارنی جنرل دیکھیں جی عثمان انہوں نے قائم رہے گا, کیونکہ وہ ایک معاہدہ ہوا ہے باقاعدہ. اٹارنی جنرل جس طرح ڈیفینڈ کرتا تھا الیکشنز کو بٹوین دا جی ایچ کیو اور اس کے سارے, وہ یہ تھا کہ جناب کیسے ملک کو آگے وداؤٹ الیکشنز. اور
کاکڑ صاحب بہت زیادہ معاشی حالات سے پریشان ہے. انہوں نے بہت سارے آج معاشی کنگز کی میٹنگ کر لی. $292 پہ کاکڑ صاحب لے گئے. اب رئیس ہے کپڑے آپ کے کاکڑ کچھا اتارنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ شہباز شریف نے آپ کے کپڑے اتارے زرداری، اور شہباز شریف نے یہ آپ کا انڈر ویئر اتارنے کے لیے کاکڑ آیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد